اگر وکٹم اور ابیوزر دونوں آپ کے گھر میں ہی ہو، جیسے سبلنگس کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ دونوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک تو آپ ابیوزر جو وہ آپ کے سامنے ابیوز نہ کرے، اور بعد میں آپ اس سے ڈسکس کرو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. اور جو وکٹم ہے اس سے ڈسکس کریں کہ کس طرح کی سزا دیں، آپ کیا چاہ رہے ہو. تو وہ بہت ہی ہارش قسم کی سزائیں آپ بچوں کو دینے کو بولیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں کیا کیا جائے؟ کیا عمر ہے رابعہ صاحبہ ان کی؟ 10 سال اور 12 سال. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، سبلنگس کے اندر جو بولینگ کے کیسز ہیں وہ بہت مختلف نوعیت کے ہیں. انسان کی فطرت میں ایک امتحان کے طور پر یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ الجھتا ہے. وہ لوگوں سے، مطلب وہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی الجھتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس سے بھی الجھتا ہے. وہ الجھنا اس کے اندر ایک مطلب یعنی میں نے بہت سے زندگی میں ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں دو لوگ اتفاق کرنے میں لڑ رہے تھے. مطلب اختلاف میں تو لڑائی آپ نے سنی ہوگی نا کہ یہ دونوں اختلاف کر رہے تھے تو ان میں لڑائی ہو رہی تھی. میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اتفاق دونوں ایک ہی بات کہہ رہے تھے لیکن یہ ایسیوم کر رہے تھے کہ شاید دوسرا غلط دوسری بات کہہ رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، آپ لوگ ایک دوسرے کو یہ سمجھ رہے ہیں مطلب اس خیال سے کہ شاید دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہے. مطلب یہ والی سچویشن بھی ہوتی. اگر آپ کے بچوں میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ اس لڑائی کو دل میں نہیں رکھتے، الجھتے ہیں اور ٹھیک ہے کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے لیکن پھر وہ اسے بھول جاتے ہیں، دوبارہ اسی کے ساتھ رہتے ہیں. اگر میں ایک ٹیسٹ کیس دوں نا کہ ان دونوں کو اگر سپوز ہم الگ کسی وجہ سے انہیں 2 دن الگ رہنا پڑے ایک دوسرے سے، تو یہ دونوں مس کریں گے یا خوشی خوشی الگ رہنا چاہیں گے، یا یہ دونوں الگ نہیں رہنا چاہیں گے. تو الحمدللہ یہ بچے الگ نہیں رہنا چاہیں گے. مجھے بہت امید ہے آپ کے بچے مطلب ان کے دلوں میں وہ جو بولنگ والی سچویشن ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. اور یہ جو سبلنگس کے اندر جو آپس میں کانفلکٹس ہیں، سبلنگس کانفلکٹس جو ہیں وہ بہت معصومانہ نوعیت کے ہوتے ہیں. اس میں بس ہمیں یہ احتیاط کرنی ہوتی ہے کہ ہم جو بچوں میں آپ کے جو 2 بیٹوں بیٹیوں میں جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں نا، اس میں ہر لڑائی قاضی کی عدالت لگا کے حل نہیں ہوتی. آپ نے کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے، اور اپنے بچوں سے ویل کنیکٹڈ رہیں لیکن ان سے انکویزیٹو نہیں ہو کہ تمہارے بڑے بھائی نے تمہیں کچھ کیا تو نہیں تھا، کچھ مارا تو نہیں تھا. انکویزیٹو نہیں ہو. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی دیکھیں کچھ پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے سے بہت گہرا تعلق اور بہت ویل کنیکٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ وہ انکویزیٹو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں، وہ ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں فلانے نے کیا کیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، اس نے یہ تو نہیں کیا، اس نے وہ تو نہیں کیا. میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اور ان کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے. وہ گہرا تعلق انہیں خود ہی اس بات پر، اگر کبھی کوئی ایسی چیز ہوگی جو آپ سے کرنے کی ہوگی وہ کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ ایسی کوئی مطلب وہ نارمل چیزیں خود ہی ہینڈل کریں گے، خود ہی ہینڈل کرنا سیکھتے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور بلکہ بلینگ کے اندر بھی اور ویسے بھی بعض اوقات یہ ایک اسٹریٹجی، اب دنیا میں بھی اس اسٹریٹجی پہ کام ہو رہا ہے لیکن میں اس اسٹریٹجی کے بھی حق میں نہیں ہوں، صرف ذکر کر رہا ہوں یہاں کہ وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسکول میں جن بچوں میں بلینگ ہوئی تو وہ اس کا سلوشن انہوں نے یہ نکالا ہے کہ ان دونوں کو الگ کر دو. تو جن کو الگ کیا ہے یہ پرابلم تھوڑی سالو ہوا ہے. ایبیوزر اب کوئی اور وکٹم ڈھونڈ لے گا، وکٹم کسی اور سے ایبیوز ہوتا رہے گا. مطلب کیونکہ آپ نے وکٹم کو بھی اسٹرینتھن نہیں کیا کہ وہ مزید وکٹمائز نہ کیا جائے، اور بلی کو بھی، مطلب میری بات سمجھ آ رہی ہے، یعنی زیادتی کرنے والے کی بھی اصلاح کا کوئی کام نہیں کیا اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کا بھی نہیں کیا، دونوں کو الگ سیکشن میں کر دیا. آپ نے کہا بس ہم نے ان کی جگہ بدل دی ہے. اب وہ یعنی پرابلم تو اپنی جگہ ہے، اب وہ پرابلم کا جو وائرس ہے وہ اپنی کہیں اور جا کے وہ پرابلم پیدا کرے گا. تو لیکن سبلنگس کا کیس ایسا نہیں ہے. سبلنگس بہت ڈفرینٹ، مطلب آپ کو بس یہ کرنا چاہیے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے کمپیریزن نہیں کریں. یہ جو بات ہوتی ہے نا، اس نے تو کر لیا آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اس نے کھا لیا آپ نے ابھی تک نہیں کھایا، یہ تو تیار ہو گئے آپ ابھی تک نہیں ہوئے، ایسے کام کرنا چھوڑ دیں. اس کے نمبر اتنے ہیں آپ کے نہیں ہیں. بچوں میں موازنہ نہیں کریں، بچوں کو اسٹریس نہیں دیں. اور اگر آپ کے بڑے بیٹے نے میتھس میں ہمیشہ اچھے نمبر لایا ہے اور دوسرا نہیں لایا، تو زندگی میں کبھی بھی اس بات کو پوائنٹ آف کمپیریزن نہیں بنائیں کہ تمہاری بڑی بہن تو میتھس میں ٹیوشن بھی نہیں لیتی تھی اور اتنے اچھے نمبر لاتی تھی، اور تمہیں تو ٹیوشن بھی لگوائی ہوئی ہے اور تمہارے نمبر کم ہیں. ایسی مطلب یہ نادانی کے کام نہ کریں، بالکل بھی نہ کریں. مطلب کمپیریزن نہیں کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟
اور بچوں کے درمیان فیوریٹزم نہیں کریں، اور اس بات کو بہت اچھی طرح سوچئے کہ اور اگر کوئی بچہ آپ سے اپنی لڑائی کی شکایت نہیں کر رہا تو آپ اس سے نہیں پوچھیں کیا ہوا تھا، تم لوگ لڑ رہے تھے، مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ، نہیں مجھے بتاؤ. ڈونٹ ڈو دس. سبلنگز آپس میں لڑ رہے ہیں، خود ہی ہینڈل کر رہے ہیں، خود ہی سیٹل کر رہے ہیں، خود ہی ریکنسائل کر رہے ہیں، خود ہی آگے پھر دوبارہ دوستی کر رہے ہیں، پیچ اپ ان کا خود ہی ہو رہا ہے. اچھا ہے، لرن کرنے دیں انہیں. آپ کا کام یہ ہے کہ دونوں بچوں سے بہت گہرا تعلق ہے، اگر کوئی ایسا مسئلہ کبھی زندگی میں ہوا جس کو وہ خود ہینڈل نہیں کر پائے، آپ سے پوچھیں گے. آپ کی حیثیت مربی والی ہے، آپ کی حیثیت بہت گہرے ساتھی کی ہے. تو لیکن جس مسئلے کو وہ آپ کو نہیں بتا رہے، آپ اس میں کیوریس نہیں ہو، انویسٹیگیٹ نہیں کریں. بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دعا دیں انہیں، اچھی کہانیاں سنائیں، اچھی باتیں کریں. جن بچوں میں آپس میں لڑائی ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپنی بہن بھائیوں سے اور اپنے ان لاس سے تو نہیں، ناچاقی تو نہیں ہے. مطلب میں بہت سارے کیسز میں یہ دیکھتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ میرے بیٹے نے میری بیٹی سے بات چیت کرتا ہی وہ مطلب بالکل دشمنوں والے، یعنی وہ والا کیس ہے کہ شکل نہیں دیکھنا چاہتے، کبھی ملتے ہی نہیں ایک دوسرے سے. تو پھر میں نے پوچھا ان کی ماں سے اور باپ سے، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے کتنے بہن بھائی ہیں؟ اور پتہ یہ لگا کہ والد صاحب اپنی بہن سے لا تعلقی پہ ہیں، ماں نے اپنے بھائیوں سے جو ہے وہ بالکل ختم کیا ہوا ہے تعلق. تو اولاد میں تو یہ جائے گا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم ریلیشن شپ کی صحیح ماڈلنگ کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اور ریلیشن شپ کو دشوار بنانے والے کمپیریزنس کو اوائڈ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. بس ہم یہ کام کریں اور بچوں سے اپنا تعلق بنائیں انشاءاللہ تعالی، اور اچھی دعائیں کریں ان کے لیے. دعاؤں میں انشاءاللہ اس سے خیر پیدا ہوگی.